بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر ہم نے حصہ نثر کے چوتھے سبق محنت پسند خیرمند کے صفحہ نمبر 22 تک تفصیل سے پڑھ لیا تھا۔ میں نے اس کی اچھی طرح سے وضاحت کر دی تھی۔ آج صفحہ نمبر 23 دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو کچھ مفاہیم ہیں، میں نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں کچھ لفظ، اس کے مفاہیم آپ کو بتا دیتی ہوں۔ تو اس میں پہلے پیراگراف میں ہی دیکھیں، قوی ہیکل۔ قوی ہیکل کا مطلب ہے موٹا تازہ، ہٹا کٹا، جرایا ہوا، مرجھایا ہوا۔ آگے ہے لفظ ریاضت۔ ریاضت کا مطلب ہے مشق، اور اینٹھا ہوا، کھچاؤ یا اکڑن پیدا ہونا۔ اور لفظ ہے ریلا۔ ریلا کا مطلب ہے پانی کی رو، تیز رو۔ اور منجھدار کا مطلب ہے سمندر کے بیچ۔ زمین کی شوریت سے مراد ہے زمین کا کڑوا پن، زمین کا بنجر پن۔ اس کے آگے لفظ ہے، یہ آگے لکھا ہوا ہے کہ پیٹ چاک کرنا، یعنی پیٹ پھاڑنا۔ تو یہاں مراد اس سبق میں یہ ہے کہ زمین کو کھودنا۔ اس کے بعد وابستہ تدبیر ہے، یعنی جس کا تعلق فکر اور سوچ سے ہو، حکمت سے ہو، اسے کہتے ہیں وابستہ تدبیر، تدبیر شخص۔ آگے دل لبھانا، دل کو مائل کرنا۔ سینچنا کا مطلب ہے آب پاشی کرنا۔ اس کے آگے دیکھیں، یہ ہے لفظ دفعتاً اچانک۔ کمر باندھنا کا مطلب ہے آمادہ ہونا، تیار ہونا۔ عالم صورت کا مطلب ہے نظر آنے والا۔ آگے ہے رنگ نکالنا، یعنی خوبصورت ہو جانا۔ ڈھنگ کا مطلب ہے طور طریقہ۔ اس کے آگے اگلا پیج نکالیں، 24، پیج نمبر 24 پہ ہے گلزاریوں، یعنی جدھر دیکھو ڈالیوں اور گلزاریوں میں میوے دھرے۔ تو گلزاریوں کا مطلب ہوتا ہے، یہ گلزاری کی جمع ہے، تو اس کا مطلب ہے پھول رکھنے والی ٹوکری۔ میوے دھرے یعنی میوے رکھے ہوئے۔ ذخیرے کہتے ہیں گودام کو، اور غلہ اناج یعنی اناج کے ذخیرے۔ جا بجا کا مطلب ہے جگہ جگہ۔ تو اب اس کی میں وضاحت کر دیتی ہوں۔ اس عبارت میں اس میں بھی محمد حسین آزاد محنت اور مشقت کی مزید خوبیاں واضح کرتے ہوئے ہمیں بتاتے ہیں کہ محنت پسند خیرمند اگرچہ احتیاج و افلاس کا بیٹا ہے، لیکن اس نے امید کا دودھ پیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ امید اس دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ خوشیاں مہیا کرتی ہے، مشکلات اور مصیبتوں میں اس کا سہارا بنتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امید انسان کو آگے بڑھنے، مسلسل کوشش کرنے اور نا امید نہ ہونے کا سبق دیتی ہے۔ تدبیر اور مشورہ محنت پسند خیرمند کی مزید خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ محنت پسند خیرمند کو ہنرمندی نے پال پوس کر بڑا اور جوان کیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ علم و ہنر دنیا کی ایسی نعمتیں ہیں کہ ایک دفعہ ہاتھ میں آ جائیں تو پھر یہ جاتی نہیں، اور نہ ہی کوئی انہیں چرا سکتا ہے۔ علم و ہنر رکھنے والا شخص کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ اپنے علم و ہنر سے کام لے کر خواہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، باعزت طریقے سے اپنا پیٹ پال سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس محنت پسند خیرمند نے کمال کی شاگردی اختیار کی۔ جو شخص کسی بھی علم و ہنر اور فن میں کمال کے درجے پر پہنچ جاتا ہے تو دنیا کی تمام عظمتیں اس کے پاؤں میں آ گرتی ہیں۔ اسی میں آگے دیکھیں اگلی عبارت میں، جب سب لوگ محنت پسند خیرمند کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان محنت اور مشقت جس کے جسم اور چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی، اپنے ہاتھ میں کھیتی باڑی کا سامان اور معماری کے اوزار لیے ایک پہاڑ کے دامن میں کھڑا تھا۔ وہ آرام پسند اور محنت و مشقت کے بغیر زندگی گزارنے والے ان لوگوں کو دیکھتے ہی ہنسنے لگا۔ اس نے ان لوگوں کو نادان، بیوقوف اور آرام پسند بادشاہ کی رعایا
اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے کہہ کر مخاطب کیا، کیونکہ یہ لوگ ایسے حکمران کی رعایا تھے جو نہ صرف یہ کہ خود محنت و مشقت سے جی چراتا تھا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا، بلکہ اپنے عوام یا اپنی رعایا کو بھی کام کاج کی تلقین نہیں کرتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی قوم اور ملک کب تک صفائے ہستی پر اپنا وجود برقرار رکھ سکتے ہیں؟ محنت پسند خردمند نے خسرو ارام کی اس رعایا کو بتایا کہ اگر تم میری سرپرستی میں آنا چاہتے ہو، اپنی موجودہ حالت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں میرے بتائے ہوئے طریقوں اور رستوں پر چلنا ہوگا۔ خسرو ارام جس کی پیروی تم کرتے ہو، وہ ایک کمزور اور کام چور حکمران تھا، بے ہمت اور کم حوصلہ بھی تھا۔ اس میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ احتجاج اور افلاس جو پیر زادے بن کر اس کی حکومت ختم کرنے اور لوگوں کو ورگلا کر اپنے پیچھے لگانے آئے تھے، ان کا مقابلہ کر سکے۔ تو اس طرح محنت پسند خردمند کے ہمراہ اس کے دو ساتھی ہمت اور تحمل بھی تھے۔ اس نے ان دونوں کو لوگوں کی رہنمائی کے کام پر لگا دیا، کیونکہ محنت کے لیے ہمت اور حوصلہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کسی مشکل کام کو دیکھ کر حوصلہ ہار دیں اور خوفزدہ ہو کر بیٹھ جائیں تو اس کام کو مکمل نہیں کر سکتے۔ فرد ہو یا قوم، ہر ایک کا عروج اور زوال بلند ہمتی اور تن آسانی میں پوشیدہ ہے۔ اہل ہمت لوگ ہی زندگی کے میدان میں اپنا کوئی مقام بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح محنت کے ساتھ ساتھ تحمل اور بردباری کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ محنت اور مسلسل محنت میں انسان کو صرف کامیابی ہی نہیں، ناکامی کا منہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ ایسے میں جو کم ہمت لوگ دل برداشتہ ہو کر حوصلہ ہار دیتے ہیں، وہ زندگی کے میدان میں کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح طالبات ہمت اور تحمل کی رہنمائی میں لوگوں نے مسلسل کوششیں شروع کر دیں اور مسلسل تگ و دو کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ تو محمد حسین آزاد کے مطابق پست ہمتی اور بے صبری کو اپنے پاس نہ پھٹکنے دیا اور پہاڑوں کا سینہ چیر کر کانیں کھودیں، معدنیات نکالیں، ہیرے جواہرات نکالے اور اپنے فائدے اور آرام کی ہر چیز پہاڑوں سے حاصل کرنے کی کوشش کی، زمین کی ناہمواری کو اور اس کی اونچ نیچ کو ختم کیا اور اسے ہموار کر کے اس میں کھیتی باڑی شروع کر دی، تالابوں سے پانی سینچ سینچ کر زمین کو سیراب کیا اور زمین کا بنجر پن ختم ہو گیا اور لوگوں کو اس سے فصلیں اور میوے حاصل ہونے لگے۔ تو اس میں سیکنڈ ایئر کافی یہ تفصیل سے اس کو میں نے واضح تو کر دیا ہے، لیکن اس میں مختصراً آپ کو پورے سبق میں کیا ہے وہ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو مزید سمجھ آ سکے۔ تو اس میں یہ مصنف نے بتایا ہے کہ دنیا کے باغ میں فراخ نام کا ایک ملک جو تھا وہ بڑا خوشحال تھا اور یہاں پر خسرو ارام کی حکومت تھی، یعنی بادشاہ کا نام خسرو ارام تھا۔ لوگ قدرت کی تمام نعمتوں سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہوتے تھے، یعنی اس کی حکومت کے دوران کسی کو کسی چیز کی کمی نہ تھی، لیکن اچانک انسانوں کی نیت میں فرق آ گیا، لوگوں میں خود غرضی پیدا ہو گئی، ہر آدمی دوسرے کا حق مار کر اپنے لیے تمام سہولتیں حاصل کرنے لگا اور اس طرح سے لوٹ مار، ڈاکہ زنی اور تباہی و بربادی شروع ہو گئی۔ اس بدنیتی کی سزا انہیں یہ ملی کہ وہاں غربت اور افلاس نے ڈیرے جما لیے، قحط، بیماریاں اور وبائیں عام ہو گئیں، بھوک کے ہاتھوں بدحال لوگ تدبیر اور مشورے کے پاس گئے۔ اب تدبیر اور مشورہ دو کرداروں کی صورت میں مصنف نے پیش کیے ہیں، جیسے خسرو ارام ایک کردار ہے، اسی طرح سے یہ بھی انہوں نے ایک کردار کے روپ میں پیش کیے ہیں، جس نے انہیں یعنی تدبیر اور مشورہ نے انہیں محنت پسند خردمند کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ محنت پسند خردمند بھی ایک کردار ہے اس میں سبق میں۔ محنت پسند خردمند نے انہیں ہمت،
اس کو آپ نے یہ دیکھیں، محنت پسند خرد مند نے انہیں ہمت اور تحمل نامی 2 نوجوانوں کے سپرد کر دیا، جنہوں نے انہیں دھرتی کا سینہ چیرنا، پہاڑوں کو کھودنا اور دریاؤں کا رخ بدلنا سکھایا، اور ان کی محنت و مشقت سے چند ہی روز میں دنیا کا نقشہ بدل گیا اور لوگ ہر قسم کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ تو سیکنڈ ایئر ہمارا یہ ٹاپک آج کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب آپ اس کا خلاصہ اور کثیر الانتخابی سوالات تیار کریں۔ اللہ حافظ۔